إياك نعبد وإياك نستعين تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لیے بڑا ہی خوشی اور شادمانی کا آج دن ہے کہ آج پہلی مرتبہ کشتواڑ کے ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں آپ بچوں کو کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ایسے وقت میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے جبکہ اکیڈمک سیشن 2023-24 کا انسیپشن ہے، سٹارٹ ہے، تو اس کو میں غنیمت جانتے ہوئے کچھ بیسک پوائنٹس کی طرف آپ کی اٹینشن کو لینا چاہوں گا، کیونکہ جو پوائنٹس آج میں آپ بچوں کے ساتھ اور آپ سٹاف ممبرز کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے اگر سنا بھی ہوگا، جنہوں نے سنا ہو ان کو یاد دہانی ہو جائے اور جنہوں نے نہیں سنا تو ان کے لیے ایک نالج والی بات بھی ہو جائے گی۔ کسی بھی تعلیمی ادارے میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایک بچے کو ایڈمٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے، اور یہ بات ہر ایک انسان بآسانی جانتا ہے، لیکن بہت کم والدین کی اور بہت کم بچوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ اس تعلیم کا حقیقی مقصد کیا ہونا چاہیے۔ For what we are getting this education، ہم کس لیے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ جو لیٹسٹ سوشیولوجیکل اسٹڈیز ہوئی ہیں، سوشیولوجیکل ریسرچز ہوئی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف آرگنائزیشن کے ذریعے سے، تو 5 چیزیں جن پر لوگوں کا اتفاق ہے، یہ 5 چیزیں انسان ایجوکیشن سے حاصل کرنا چاہیے، اور یہ 5 چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے ان کا اندازہ آپ کو یہ سن کے ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو یہ 5 چیزیں حاصل اگر ہو رہی ہیں تو یقیناً آپ کا یہ 6 گھنٹے کا یہاں پر وقت گزارنا جو ہے یہ آپ کے لیے فائدے مند ہوگا، ورنہ اگر ابھی تک آپ نے ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے میں آپ ناکامیاب رہے یا اس کو آپ نے نہیں سوچا تو آپ کو سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو تھنک اوور دیز 5 تھنگس۔ ان 5 چیزوں کو دیکھنے کا اور ان کو سمجھنے کا یہ پرائم ٹائم ہے کہ ہم کی لائف کی جس اسٹیج سے آپ گزر رہے ہیں یہ سب سے پرائم اسٹیج ہے، جہاں پر اگر آپ کے دماغوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اس کشتواڑ کی سرزمین کے چمکتے ستارے بن جائیں گے، آپ اس پوری سرزمین کے الومنس بن سکتے ہیں، اس پورے علاقے کو آپ روشن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 5 چیزوں پر غور کریں اور اپنے دماغ میں آپ انہیں بٹھانے کی آپ کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز اس تعلیم کے ذریعے سے جو آپ کو حاصل کرنی ہے، جو آپ 6 گھنٹے اس اتنے بڑے کیمپس میں، اس خوبصورت کیمپس میں جو 6 گھنٹے کا وقت آپ کا گزرتا ہے، اس کا پہلا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے چاہیے، آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ who you are، آپ کیا ہیں۔ اب آپ بولیں گے سر یہ تو بڑا آسان کوشچن ہے، who I am، آپ اپنا نام بولیں گے، نہیں، وہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے، آپ کی آئیڈینٹی آپ کا نام نہیں ہے، آپ کی آئیڈینٹی وہ ہے کہ جو آپ کے اندر کا کیلیبر ہے، جس کیلیبر اور جس پوٹینشل کی وجہ سے کل کو معاشرے میں آپ پہچانے جائیں۔ میرے سامنے جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں یہ فیوچر ڈاکٹرز ہیں، یہ فیوچر انجینئرز ہیں، یہ فیوچر پولیٹیشنز ہیں، یہ فیوچر لیڈرز ہیں، تو آپ کا سب سے پہلا کام
جو آپ کو کرنا ہے اس تعلیم کے ذریعے سے جو آپ کو حاصل ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. لیکن جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پوسٹ گریجویشن بھی کر لیتا ہے، وہ ڈاکٹریٹ بھی کر لیتا ہے، اور پھر لوگوں سے جا کر صلاح پوچھتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر اس انسان کے لیے ہے جس نے زندگی کے 28 سال گزار لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے آپ کی ایجوکیشن کا پرائم ایم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، جسے ہم سمپل لفظوں میں کہیں گے خود شناسی، جس کے متعلق بڑی خوبصورت بات غالباً علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خود شناسی ہی خدا شناسی. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانا. تو دوسری چیز یہ کہ انسان اس ایجوکیشن سے دوسری چیز جو حاصل ہونی چاہیے کہ انسان زمانہ شناس ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ جہاں پر کھڑے ہیں یہاں باقی ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے ان ساری چیزوں میں آپ کی نظر ہونی چاہیے. لیکن الحمدللہ جب میں اسکول میں انٹر کیا یہاں وہ ساری چیزیں گیٹ کے انٹر ہوتے ہی انسان کو محسوس ہوتی ہیں کہ نہیں، آپ کو کلاسیکل دنیا سے نکال کے ماڈرنائز دنیا میں لایا جا رہا ہے. لیکن ماڈرنائزیشن سے میری مراد یہ کہ آپ ان ساری ٹیکنیکلٹیز کو جانتے ہیں کہ جو آج ایک انسان کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. وہ ساری ماڈرن چیزیں آپ کو میسر بھی ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں تاکہ آپ آگے آنے والی ٹائم میں آپ ایکسل کر سکیں، آپ گروم کر سکیں اور آپ شائن کر سکیں. تو دوسرا ایجوکیشن کا پرپس یہ ہے کہ آپ کلاسیکل دنیا سے نکل کر اس روایتی تعلیم سے نکل کر آپ کو ماڈرنائز انداز سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ کل نہ صرف جموں کشمیر میں نہ صرف ہندوستان میں ہمارا بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ انگریز کے ساتھ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے اور ان کے ہی لہجے میں ان کے ساتھ بات کرے. تو یہ دوسرا اہم آپ کی ایجوکیشن کا ہے جو آپ کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور تیسرا موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ ایجوکیشن آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، یہ ایجوکیشن آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ آپ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں، آپ صحیح اور غلط کو پہچان سکیں. جو تعلیم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا نہیں سکھاتی وہ تعلیم نہیں ہے، وہ جاہلیت ہے. اور آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی کوئی تعداد کم نہیں ہے. ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ جو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن اچھے اور برے میں فرق کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی تعلیم میں ان کو نہیں بتایا گیا کہ یہ تعلیم آپ کو صحیح اور غلط میں آپ کو تمیز کرنا سکھانی چاہیے، یہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا آپ کو سکھانی چاہیے. تبھی آپ کی تعلیم آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی. اور چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کو اس ایجوکیشن سے حاصل ہونا چاہیے وہ آپ کے مورل ویلیوز ہیں. جن والدین نے آپ کو یہاں پر بھیجا اور ایک اچھا اماؤنٹ خرچ کر کے آپ کو اتنے بڑے زبردست اسکول میں آپ کو ایڈمٹ کرایا، لیکن ان کی ایک امید ہے کہ آپ یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے، آپ یہاں سے اچھی تعلیم حاصل کر کے آپ کل کو ان کے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں، آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، آپ اس وقت ان کا سہارا بنیں جس وقت ان کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو میں یہاں پر کہوں کہ آپ جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ جن بھی فیملیز سے آپ کا تعلق ہے، آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں اپنے والدین کے، آپ برانڈ ایمبیسڈرز ہیں اپنے والدین کی. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی فیملی کو، کس طرح سے آپ اپنے والدین کو یہاں پر ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ایک بچے پر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے والدین کو ریپریزنٹ کرے. ریپریزنٹ کرنے سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایٹیکیٹس کیسے ہیں، آپ کے ایتھکس کیسے ہیں، آپ کی مورل ویلیوز کیسی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اسی سے آپ اپنے والدین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ چوتھا آؤٹ کم ہے جو آپ کو ایجوکیشن سے حاصل کرنا ہے. اور لاسٹ بات جو ہے
آپ کو آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس سکول سے نکلنے کے بعد آپ نے جو بھی اپنا ایم اچیو کرنا ہے، چاہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، چاہے آپ نے انجینئر بننا ہے، چاہے آپ نے پولیٹیشین بننا ہے، چاہے آپ نے لیڈر بننا ہے، کچھ بھی جو آپ نے زندگی میں بننا ہے، لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کتنا کرنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی کم تعداد نہیں ہے، ڈاکٹرز کچھ کم نہیں ہیں، انجینئرز کچھ کم نہیں ہیں، لیڈرز ہماری سوسائٹی میں کم نہیں ہیں، لیکن what is more important, what contribution you are giving to your society is most important۔ آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے، وہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ وہ انسان جو اپنی معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کی فکر کی، لوگوں کی اپلفٹمنٹ کی فکر کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1450 سال گزرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز اس انسان کے ہیں۔ نہ جس دور میں سوشل میڈیا تھا، نہ انسٹاگرام تھا، نہ فیس بک تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھی، لیکن 1450 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کے سب سے زیادہ فالوورز اگر کسی انسان کے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹریبیوٹ کیا سوسائٹی کو اس جاہلیت سے نکال کر روشنی کی طرف لایا، جس روشنی کی تلاش اس دنیا کو تھی، اور آپ بچوں نے اس سوسائٹی کے ریسپانسبل سٹیزن کل کو بننا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 5 ایجوکیشن کی جو 5 آؤٹ کمز میں نے آپ کو گنائے، ان کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں، انہیں آپ اپنی کاپی پر انشاءاللہ لکھیں، اور بار بار ان کو ہر دن آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آج آپ کا رائٹ سٹیج ہے، آپ کا دماغ جو ہے یہ اس صاف پلیٹ کی طرح ہے، اس سلیٹ کی طرح ہے جس پر جو کچھ لکھا جائے وہ نقش ہو جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ انہیں بیسک فنڈامنٹس کے ساتھ، بیسک پرنسپلز کے ساتھ جو ہے اس سکول کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ جو کچھ ہم نے یہاں پر کہا، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس سکول کو بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سکول کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔